سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہود علیہ السلام کو حکم فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ ان اريد الا الاصلاح، میرا تو ارادہ صرف آپ لوگوں کی اصلاح کرنے کا ہے، میرا ارادہ تو آپ لوگوں کی اصلاح کرنے کا ہے، مستطاعت، جہاں تک میری استطاعت ہے، جہاں تک میری استطاعت ہے، وما توفیق الا باللہ، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ ہود میں شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، والیہ انیب، اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں بھی آپ کی اصلاح کر رہا ہوں، بلکہ ہر دوسرا عالم دین یہ سمجھتا ہے کہ میں معاشرے کی اصلاح کر رہا ہوں۔ لیکن بڑی عجیب سی بات ہے، جو معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے اور اصلاح کے ہم نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، تو معاشرتی بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں بھی آپ کا مصلح، آپ کا رہبر، آپ کا ہادی، آپ کا رہنما، آپ کا خطیب، اور آپ کو راہ راست دکھانے والا، سارے علماء راہ راست دکھانے والے، ہر بندے کا دعویٰ ہے کہ میں سیدھی راہ پہ عوام الناس کو لگا رہا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی سیدھی راہ ہے کہ معاشرتی بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر برائیاں جڑ پکڑتی جا رہی ہیں، خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اٹ مینز دیئر از سم تھنگ رانگ، اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ہے، کہیں نہ کہیں وہ غلطی تو ہے نا، کہ جس کی وجہ سے بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امام مسلم کی حدیث ہے جی، تمیم داری اس حدیث کے راوی ہیں، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدین نصیحت، الدین نصیحت، دین بھلائی ہے، دین پورے کا پورا کیا ہے؟ خیر خواہی اور بھلائی ہے۔ پوچھا لمن یا رسول اللہ، یہ کس کے لیے بھلائی ہے؟ فرمایا والی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے لیے بھلائی ہے، والی رسول ہی، اس کے رسولوں کے لیے بھلائی ہے، والی آئمتی، حکمرانوں کے لیے بھلائی ہے، والآئمۃ المسلمین و عامتہم، اور عوام کے لیے بھلائی ہے۔ دین پورے کا پورا کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے، پورے کا پورا دین خیر خواہی ہے۔ امام مسلم کی حدیث ہے، اور محمد بن سیرین یہ اس حدیث کے راوی ہیں اور تابعی رسول ہیں، یہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے تعبیر الرؤیا۔ آپ نے حدیث نقل کی کہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان ھذا العلم دین، ذرا غور سے سنیے گا، ان ھذا العلم دین، یہ دین ایک علم ہے۔ دین کیا ہے؟ یہ ایک علم ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دین کیا چیز ہے؟ ایک علم ہے۔ فرمایا فانظر، ذرا سوچ لینا، غور کرنا، تھنک اوور اٹ، اس پر غور کیجئے گا، امن تاخذون دینکم، یہ تم دین سیکھ کس سے رہے ہو؟ نہیں، بات نہیں سمجھے، میری بات نہیں پلے پڑی۔ آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس مسجد کی ایڈمنسٹریشن سے پہلے میرا بایو ڈاٹا پوچھیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے، انتظامیہ ہے مسجد کی، اتنی بڑی مسجد میں ممبر پر بندہ بٹھایا ہے، مولوی کتوں آیا ہے؟ کتوں آئے نے مولوی صاحب؟ یہ کی کر دینے، کی پڑھے نے؟ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو آبزرو دا مولڈ آف یور اسپیکر، یور اوریٹر، اس کا دیکھیں تو صحیح بندہ کون ہے، کہاں اس کی ویٹیج کیا ہے بندے کی۔ جب آپ نے 2 فرض پڑھ کی، شیخ کرامت صاحب جانا ہی 2 فرض پڑھن واسطے وے، پجے آنا ہے، ادھا خطبہ سنے ادھا سنیا نہیں، 2 فرض پڑھے ٹر گیا، تو دین چاہے آباد ہو یا برباد ہو، آپ کو اس سے کیا لگے؟ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے یہ دیکھو، امن تاخذون دینکم، تم دین سیکھ کیسے رہے ہو؟ پہلے اس کو تو دیکھو نا، اس کو تو تم نے دیکھا نہیں ہے، سر دھننے کے لیے بیٹھ گئے ہو، سر دھن کے نعرے لگا کے چلے گئے، اور یہ نہیں پتا کہ دین پڑھانے والا کون تھا۔ اس کا مبلغ علم تو دیکھو، اس کی کیپیسٹی دیکھو، اس کی استعداد دیکھو تو صحیح وہ ہے کون۔
اور اگر پتہ چل جائے کہ پراپر بندہ پراپر جگہ پر بیٹھا ہے، پھر اس کی ریسپیکٹ کرو، اس کا ریگارڈ کرو. آپ اپنے لاہور کی مساجد کو کھنگال لیں، اس میں سے آئی تھنک مور دین 70% مساجد ایسی ہیں جہاں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کا دین سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے، خوش الحان، اچھا قرآن پڑھنے والے، اچھا سر لگانے والے، اچھی آوازوں والے، دل کو لبھا دینے والی لچھے دار تقریریں کرنے والے. لیکن میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے، آپ جلدی کیوں آئے؟ جماعت تو 2 بجے ہوگی، 2:05 پہ ہوگی، جلدی کیوں آئے آپ؟ انوار صاحب پتہ نہیں کیا کام تھا، جلدی صبح 1 بجے آ کے بیٹھ گئے. مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہاں میں کچھ افتخار صاحب نے دیکھو یہاں ٹوکرے نہیں رکھے مٹھائی کے کہ آپ آ کے کھا جائیں، یہاں سے آ کے لے جائیں. کیوں آئے جلدی، کیا کام ہے؟ سمجھنے کے لیے آئے. اب آپ کو پتہ ہے نا کوئی بات تو کریں گے نا مولوی صاحب، کچھ نہ کچھ تو بتائیں گے نا. تو سب سے پہلے آپ نے سانچہ دیکھنا ہے، اور جب آپ نے دین سیکھنے والے کا سانچہ نہ دیکھا تو پھر آپ مسجد میں کھڑے ہو کے جوتے پھینکیں گے، گالیاں دیں گے، شور شرابہ کریں گے. میں بتاتا ہوں کیا کریں گے. آپ بہت کچھ کریں گے. علماء عزت بچانے کے لیے راہ رخصت پر چلے گئے اور دوسرے لوگ میدان میں اتر آئے. اگر سچ کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر سچ کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر چپ رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. آن ایئر ہوں، بات کروں گا، سوشل میڈیا پر کمنٹس آنے شروع ہو جائیں گے، 1000 گالیاں دیں گے مجھے. اب میں اگر آپ کو کہوں نا کہ میں نے یہ داتا صاحب کورس ابھی گزارا، میں نے سٹیج پر موجود تھا، میں آپ کو بتاؤں افتخار صاحب، شیخ ریاض صاحب اور یہ لوگ اخلاق صاحب چشمدید گواہ ہیں. اب میں کیا بتاؤں کہ مجھے کتنے جوتے پڑے ہیں سٹیج کے اوپر، کتنے گلاس مارے گئے مجھے، کتنی پانی کی بوتلیں ماری گئیں. مجھے کیا، سارے آستانے کے پیروں کو، کوکب نورانی صاحب کو جوتے پڑے، میاں ابو بکر صاحب کو گلاس مارے اسٹیل کے، ہمیں بہت کوئی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے صاحب حسن محی الدین قادری صاحب آئے، ان کو جوتے مارے، ان کے جوتوں کی برسات کر دی. مسجد کی اندر ویڈیوز چل رہی ہیں، کلپس چل رہے ہیں، دیکھیں ہم جوتے سنبھال رہے ہیں، کوئی جوتا یہاں لگ رہا ہے اور کوئی یہاں لگ رہا ہے، گلاس لگ رہا ہے، پانی کی بوتل، اور شور شور شور. قیامت تھی خدا کے گھر کے اندر. نہیں سمجھ آئی کیا ہو رہا تھا. میں 37 years have gone 37 سال سے میں دربار پہ بیٹھا ہوں. 37 سال ہو گئے. یہ سیکنڈ ایئر ہے، دوسرا سال ہے کہ یہ تماشا لگا. لاسٹ ایئر کم تھا، اب تو حد ہی ہو گئی ہے. کوکب نورانی صاحب کو لے کے ساتھ آیا اور بات ختم. کسی پر کوئی الزام، کسی پر کوئی الزام، کسی پر کوئی الزام. اسے بھی اسٹیج پر لبیک نہیں آنے دینا، اسٹیج پر ہم نے نہیں آنے، مار کے سب کو بھگا دیا اسٹیج سے، چھوڑ دیا ہم نے اسٹیج، چلے گئے. کیا کرتے. میں بھی راہ رخصت پہ چلا گیا، سیکیورٹی گارڈز کو بھی بلا لیا سائڈ پہ، ہو جاؤ یار آ جاؤ. پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے منور جماعتی صاحب آئے، ان کو میں نے کیبن میں بند کر دیا. میں کہ آپ اسٹیج پر مت جائیے گا. ان کو 2 گھنٹے بند کر کے پھر ان کو واپس بھیج دیا. کیا کرے، کہاں جائے. یہ کیسا دین ہے، کیسا دین ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مسجد کے اندر ایک بال بھی گرا دیا تو گویا تم نے ایک مردار کو مسجد کے اندر پھینک دیا. ایک مردار کو ایک بال، یہ ریش کا بال، مسجد میں بیٹھ کے کنگھی کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے. بال گرنے اٹھا کے جیب میں ڈال لیں. بہر کیف ایک صدمے کی کیفیت ہے جس سے میں بطور خاص دوچار ہوں. میری آنکھوں نے کیا کچھ دیکھا اور ہم نے کیا کچھ بھگتا. مجھے کسی سے کوئی کچھ نہیں کہنا، نہ میں بائسڈ ہوں، نہ میرے کوئی چیزوں کو پولیٹیسائز کرنا چاہتا ہوں، لیکن اتنا پتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. یہ دین تو نہیں ہے، یہ دین تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ایک بہت بڑے شرک پور شریف، آپ نے آستانے کا نام سنا ہوگا، سنا شرک پور شریف. ان کے سجادہ نشین کو جوتے اس لیے مارے گئے اور شور شرابہ اس لیے کیا گیا اور بوتلیں پھینکی گئی کہ آپ نے ٹکٹ کیوں لیا ہے پی ٹی آئی کا اور آپ ادھر کیوں نہیں آئے اور ادھر کیوں نہیں آئے، اس پر نہیں لڑے، اس پر لہٰذا وہ اسٹیج پر اٹھا کے لے گئے، واپس لے گئے. یہ میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں کہ امن تاخذون دینکم، کہ دین تم سیکھ کس سے رہے ہو.
آپ جوتے چلائیں گے مسجد کے اندر، شور کریں گے، میں تو فوراً منع کر دوں گا یہ کام مت کیجیے گا، یہ کام نہ کیجیے گا۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں لوگوں کی تربیت کرنا ہے، اور شاید ہم تربیت نہیں کر پائے، اگر تربیت کرتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ یہاں تو آپ آواز ہی بلند نہیں کرتے۔ میرے جو مہمان کبھی باہر سے آ جاتے ہیں، شاید آج ابھی بھی آ جائیں، ٹیلی فون آیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ نمازی کس طرح کے آپ کے نمازی؟ میں کیوں، کیا پرابلم ہے نمازیوں میں؟ شیخ صاحب کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں یہ بت بن کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سروں پر پرندے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، آپ کو دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ باہر سین میں جائیں تو بھی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں تو بھی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے ڈائریکٹر جنرل آئے، افتخار صاحب جانتے ہیں، تو انہوں نے یہاں برملا گفتگو کے دوران، غالباً 12 ربیع الاول تھا، اور انہیں جا کے یہاں بھی بات کی، اور ادھر داتا دربار جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلا موب اینڈ فرسٹ کانگریگیشن آئی ہیو آبزروڈ، وہ میں نے پہلا ایسا کانگریگیشن دیکھا ہے جو اتنا سائلنٹ، دیر از پن ڈراپ سائلنس، اتنے خاموش اور اتنے آرام سے بات سننے والے، اور بڑے تحمل بردباری سے ہر بات کو سنتے ہیں اور ریسپونڈ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے میٹنگ میں بھی جا کے بات کی۔ وہ جو 22-23 سال سے میں آپ کے سر پر مسلط ہوں، یہی تو میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ دین کیا ہے، وگرنہ کوئی سو رہا ہوتا، کوئی نعرے لگا رہا ہوتا ہے، کوئی اچھل رہا ہوتا، کوئی کود رہا ہوتا، کچھ کر رہا ہوتا۔ ہمیں تربیت کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ تربیت کرنا ہے۔ کاش کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک دکھ ہے نہ ختم ہونے والا، یا اہل الکتابی قل یا اہل الکتابی لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے حبیب ان اہل کتاب کو فرما دیجئے کہ دین کے اندر غلو نہ کیا کریں۔ کیا نہ کیا کریں؟ غلو، ایگزیجریٹ، کیا نہ کیا کریں؟ غلو نہ کیا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دین کے اندر افراط و تفریط جو ہے، یہ دین کے اندر تجاوز جو ہے، اور دین کے اندر عدم اعتدال جو ہے، یہ ہلاکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب آپ کہیں مولانا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اسے کیا ہے؟ جو ہمارا مدرسہ سمن آباد کا، وہاں کمیٹی جو ہے، مسجد کی کمیٹی جو ہے، وہ اہل محلہ کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کمیٹی اپنی بنانی ہے۔ خیر کمیٹی ان کی بن گئی۔ انہوں نے جو نائب اور مؤذن مقرر کیا ہے، وہ صبح اٹھ کے شیخ صاحب آپ آگے آ جائیے، شیخ اکرم صاحب آئیے 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 تشریف لائیے۔ اچھا اب انہوں نے جو مؤذن مقرر کیا ہے، اس مؤذن کا آپ حال دیکھیے، ایک تو وہ 15 منٹ پہلے سپیکر کھول دیتا ہے، اور پھر وہ خوب اشعار پڑھتا ہے۔ 15 منٹ پہلے تشریف لائیے آپ، 15 منٹ پہلے خوب اشعار پڑھتا ہے۔ اشعار پڑھنے کے بعد پھر وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ لبیک 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 نعرہ لگانا شروع کر۔ یہ اذان فجر کی اذان کی بات کر رہا ہوں، اذان فجر کی بات کرتا ہوں۔ پھر وہ پڑھتا ہے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، پھر وہ پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، پھر کہتا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ ساری چیزیں کنزیکٹیولی چل رہی ہوتی ہیں، ساری چیزیں ان میں کوئی ڈسٹینس نہیں ہوتا، چل رہی ہوتی ہیں۔ میں نے اسے کہا بلا کے، میں نے کہا یار خدا دا خوف کر لے، اسے میں نے کہا یہ خدا دا خوف کر لے یار، یہ کیڑی تو اذان پہ پڑھنا یار تو بائی پروفیشن ہی از بلیک اسمتھ۔ یہ جو آپ کے گرل اور گیٹ نہیں بناتے، پلمبر کہتے ہیں، مجھے آئی ڈونٹ نو کیا کہتے ہیں انہیں، ویلڈر کہتے ہیں، ویلڈر بائی پروفیشن از اے ویلڈر۔ اینڈ ہی از اپوائنٹڈ ایز اے مؤذن اینڈ از کالنگ فار پریئرز، he's been calling for prayers since 12 to 13 years. 12 سے 13 سال تک وہ اذان کہہ رہا ہے، اتنی لمبی اذان یو کین نیور امیجن۔ بچے میرے قرآن بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں نا، نماز فجر سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، منزل سبق سب کی حفاظ، 130-40 بچہ جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے۔ یا اللہ چپ کرے کیسی کچھ پڑھیے، وہ تو چپ ہی نہیں کرتا۔ اور اگر میں نے اسے کہہ دیا تو کیا، بدر صاحب نے کہا لبیک لبیک نہیں کرنی، درود و اسلام تو منع کر رہے ہیں، دین ایکسپلائٹیشن۔ پتہ بدر صاحب نے کی کیا ہے، کہنے لبیک رسول اللہ نہیں کہنا، انہوں نے منع کیتا ہے، کہنے درود و اسلام پڑھ دیو۔ میں سب تو اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی پڑھنا، تو کہنے کیوں پڑھ دے، میں نے منع کر دینے۔ اچھا علامہ سے منع کر رہے ہیں، یہ اوقاف رہ کے نا، جو بندیاں تے وہابیاں رہ کے نا، انہوں کا مزاج جڑا اس طرح کا ہو گیا ہے۔ تین دیکھو تیر
ہاں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب انہیں کہہ دو دین کے اندر تجاوز نہ کیا کریں. اور یا ایھا الناس، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس ایاکم الغلو، اے لوگو غلو سے بچو، دین میں عدم اعتدال سے اور دین کے اندر تجاوز سے بچو. فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلی قوم میں اسی لیے برباد اللہ نے کر دی کہ وہ دین میں تجاوز کرتے تھے. دین میں کیا کرتے تھے؟ تجاوز کرتے، حد سے بڑھ جاتے تھے دین میں. اب تو میں جس کو پوچھتا ہوں اس کا اپنا ہی دین ہے. میں جس سے بات کرتا ہوں نہ تو آپ ہی چھوڑیں، نا ساری باتیں چھوڑیں، 15 مساجد میں جا کے نماز پڑھیں. یہ سلام پھیرتے ہیں امام صاحب، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، اور حالانکہ بالکل کلیئر کٹ ہے جن فرائض کے بعد سنن اور نوافل ہیں اس میں میرے نبی نے کیا دعا مانگی؟ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. بات ختم. فوراً دعا مانگ کے آپ اٹھ جاتے، اور کبھی بغیر مانگے اٹھ جاتے. تو یہ امام صاحب کہاں چپ کر کے بیٹھتے ہیں؟ یہ تو نہیں بیٹھتے آرام سے، یہ تو بیٹھیں گے، پہلے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، پھر آیت الکرسی پڑھیں گے، ساری پھونکے مار کے سارے بدن پر، پورا پروسیجر کرنے کے بعد. اور میں کبھی منع کر دوں، میں کہ یار زور دی نماز پڑھائی سنتا نہیں پڑھنی ہے پیچھے، میں آیت الکرسی پڑھ رہا ساتھ وہ بھی پڑھ رہے تھے. میں کہ تو کنے کیا پڑھو، تو نہیں پتہ پیچھے سنتا نہیں، مختصر دعا مانگنی ہے. بات ناگوار گزرتی ہے، بات ناگوار گزرتی ہے. کہتے کیوں بات کی ہے، یہ بات کیوں کی ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اپنے پروسیجر میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ اٹھ کے نماز شروع کر دیتے ہیں. لوگ اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ جن فرائض کے بعد سنن ہوتی ہیں اور نوافل ہوتے ہیں ان میں دعا بالکل حدیث بین تو پڑھائی نا، حدیث بڑی مختصر دعا ہوتی ہے. وہ حافظہ بھی تیز کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے، دل کو بھی قوی کرتے ہیں. سارا کچھ قوی کرنے کے بعد جب اقوا سب کچھ ہو جاتا ہے، سلام پھیر کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کو تو منگنی ہے. یہ ہے غلو فی الدین. یہ کیا ہے؟ غلو فی الدین. مجھے کہتے ہیں بدر صاحب جب دین کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا الا ہلک المتنطعون، آپ نے فرمایا کہ بچو تم سے پہلے لوگ جو برباد ہوئے وہ غلو کرنے سے، تجاوز کرنے سے، ایگزیجریٹ کرنے سے، وہ لوگ ہلاک ہوئے. کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیا، کسی نے مریم علیہ السلام پر بہتان باندھ دیا. جو کچھ جس کے دل میں آیا کہتا رہا، کہتے چلے گئے. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر اعمال شاقہ کو لازم نہ کرو. مال شاقہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ عبادت کر لینا اور آرام نہ کرنا. آپ کے پاس وہ شخص آئے، حدیث پاک میں آتا ہے، کہا جی میں، ایک نے کہا میں رات بھر روزے، میں دن بھر روزے سے رہوں گا. دوسرے نے کہا جی میں سارا رات جا کے عبادت کروں گا، قیام اللیل کروں گا. ایک نے کہا میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا. اور رسالت ماب علیہ السلام نے انہیں بلا کے فرمایا کہ یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مسلسل روزے رکھتے ہیں. دوسرے سے کہا کہ آپ بیوی کے پاس ہی نہیں جاتے سرے سے. تیسرے سے کہا رات بھر جاگتے ہیں. تو فرمایا یہ میرا دین تو نہیں ہے، یہ میرا دین، یہ میرا لایا دین ہے ہی نہیں، یہ تو میرا دین ہی نہیں ہے. میں تو سر رات نہیں جاگتا، میں تو اپنی بیگمات کے پاس بھی جاتا ہوں، میں تو انہیں بھی وقت دیتا ہوں. میں تو کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا روزہ. ایام بیس کے روزے رکھ لیے، میں تو ایسا کبھی نہیں کرتا. فرمایا یہ کوئی دین نہیں ہے. الدین یسرن، میں دین آسانی کا نام ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ آسانی کا نام ہے. دو طبقات غلو فی المزارات دیکھیں تو ایک طبقے نے کہا جی وہ اولیاء کی تعظیم شرک ہے. دوسرے نے کہا جب دربار پہ جاتے ہیں یہ بت پرستی کرتے ہیں. کوئی طواف مزار کا کرنا شروع ہو گیا، کسی نے سجدہ تعظیم ہی شروع کر دیا، اور مزامیر کے ساتھ کسی نے قوالی شروع کر دیا. تو بڑے بڑے اشتہار نظر آتے ہیں، قوالی برائے ایصال ثواب. مجھے بھی دعوت دی جاتی ہے کہ علامہ صاحب وہ آپ کی گفتگو ہوگی اور اس کے بعد پھر اس اماں کے ایصال ثواب کے لیے بابا کے اس کے بعد قوالی کی جائے گی. کیا کی جائے گی؟ چلے اس پر کلام نہیں کرتے، چھوڑ دے جی. قرات میں غلو نہیں ہوتا، تجاوز نہیں ہوتا. قرآن حضرات کو آپ بلاتے ہیں تو کہتے ہیں یار قاری بلایا ہے، ایسا سا بڑا چھوٹا ہے، جس کی زیادہ لمبا جس کا سانس ہو نا زیادہ، وہ کہتے ہیں جی یہ بڑا اچھا قاری ہے. کیا ہے؟ بڑا اچھا قاری ہے. یہ بھی غلو ہے جی. ایاکم و ایاکم والغلو فی الدین، لوگوں دین کے اندر غلو سے بچو.
اچھا یہ کیا سوال ہے؟ آپ نے دینی تربیت کی بات کی تو گلہار شریف کے خواجہ صادق صاحب نے بڑی مساجد بنوائی، انہوں نے بڑا کام تھا ان کا جی. علامہ احسان اللہ ظہیر کے قتل کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا وہ کافر مر گیا. آپ نے سنا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تم نے اسے کافر کہہ دیا. دینی کرنی چاہیے نا تربیت، بالکل کرنی چاہیے. آپ بھی تو شوق سے سنتے ہیں جا کے، آپ کون سے کام ہیں؟ تو باہر سے تھوڑی نہیں سننے کے لیے آتے ہیں، یہ ہم ہی میں سے ہیں نا لوگ. آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ آؤٹ ٹو یو، جسٹ میں ویسے بات کروں، ہم ہی تو لوگ ہیں جو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جی. رسالت امام علیہ السلام نے دیکھا کہ دو بیٹے، امام بخاری کی حدیث ہے، دو صاحبزادے ہیں اور اپنے باپ کو گھسیٹ کے پکڑ کے لا رہے ہیں. باپ گر رہا ہے، اس کے گھٹنے بینڈ ہو گئے، چلا نہیں جا رہا، گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. آپ نے روکا، پوچھا کہاں لے چلے اپنے والد؟ کون ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے والد ہیں. تو میں کیوں گھسیٹے جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ ہمارے والد نے منت مانی تھی کہ وہ پیدل چل کے بیت اللہ کی زیارت اور طواف کریں گے، اور چونکہ پیدل چلتے چلتے ایک لمبا ڈسٹینس تھا اور وہ ٹریول کیا، اب ہمت ان کی بھی ٹوٹ گئی، نہ وہ چل سکتے ہیں، تو ہمیں گھسیٹ کے ایٹ ایوری کاسٹ ہمیں منت کو پورا کرنا ہے. فرمایا ان اللہ انت ذی بھذا نفسہ لغنی، فرمایا تم نے اپنی جان کو عذاب میں ڈال لیا. امام بخاری کی حدیث ہے، تم نے اپنی جان کو عذاب میں ڈال لیا. تمہاری جان کا جو عذاب میں اپنے آپ کو خود ڈالنا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. نہ یہ میرے رب کا پیغام ہے، نہ اس کے رسول کا پیغام. یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے. فرمایا یہ نہیں ہے. وَأَمَرَهُ أَن يَرْكَبَ، فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ابھی سواری لاؤ، اپنے باپ کو سوار کرو اور سوار کر کے بیت اللہ لے کے جاؤ. سوار کر کے، یہ از خود مشقتیں ہم اپنے آپ پر کیوں امپوز کر لیتے ہیں؟ از خود مشقتیں ہم اپنے آپ پر کیوں امپوز کرتے ہیں؟ مجھے نہیں اس کی سمجھ آتی. منع کر دیا. رسالہ امام بخاری کی دوسری حدیث لے رہا ہوں جی. جیسے آپ تشریف فرما ہے، کریم آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمانے جمعہ کا، ایک شخص سامنے کھڑا ہے، لگاتار کھڑا ہے، آپ دیکھے جا رہے ہیں کیوں کھڑا ہے؟ یہ آپ سب لوگ بیٹھے ہیں نا، تو ایک سامنے کوئی کھڑا ہو جائے گا، مجھے امبیرسمنٹ ہوتی ہے، کیوں کھڑا ہے؟ سب لوگ تو بیٹھے ہیں، اسے بیٹھ جانا چاہیے. آپ نے پوچھا صحابہ سے روک کے، یہ کیوں کھڑا ہے، اسے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جسے منت مانی ہے. فرمایا کیا منت مانی ہے؟ کہا اسے منت مانی ہے کہ میں زندگی میں کبھی نہیں بیٹھوں گا، اور اسے یہ منت مانی ہے کہ میں سایہ میں بھی کبھی نہیں جاؤں گا، اگر چلچلاتی دھوپ ہے تو میں دھوپ کے اندر کھڑا رہوں گا. اور پوچھا کیا نام ہے؟ کہا ایسا نام ابو اسرائیل ہے. اور فرمایا اور کیا کہتا ہے؟ کہتے یہ بھی منت مانی ہے کہ میں کسی سے بات بھی نہیں کروں گا، کسی سے بات بھی نہیں کروں گا. اور پوچھا اور کیا مانی؟ کہا ایسے یہ بھی منت مانی ہے کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا. کیا رکھوں گا؟ تو فرمایا اپنے ممبر پر فرمایا کھڑے کہ فرمایا میں اللہ کا رسول محمد رسول اللہ، میں اس کی ساری منتوں کو کل عدم قرار دیتا ہوں، جس کی ساری منتوں کو کل عدم قرار دیتا ہوں. صرف آخری بات کہتا ہوں، روزے ضرور رکھو، لیکن ایام بیس کے رکھ لو یا چھوڑ کے رکھ لو، لیکن اس کی جتنی اس کی منتیں ہیں میں اس کو مسترد کرتا ہوں اور کل عدم قرار دیتا ہوں. یہ عبادتوں کی ذوق اور شوق آپ کو اس سطح پر لے جاتے ہیں. میں کسی جگہ موجود تھا تو کچھ دن پہلے 20 or 25 days ago ختم شریف تھا، وہ نعت شریف ہوئی، تلاوت ہوئی، اور میں نے اس کے بعد دعا مانگنا چاہی. اذان مغرب کا وقت ہو گیا نا، تو مجھے یہ فکر تھی کہ اب نماز مغرب میں، تو وہ ناراض ہو گئے کہ مول صاحب سلام نہیں پڑھنا. سلام نہیں پڑھیا تسی اپنا ختم ہی نہیں پڑھیا، تسی اے بھی نہیں کیتا، تسی او بھی نہیں کیتا. میں کہ میں تے مغرب کی اذان نیڑے سی، میں تے اس واسطے کیا کہ چلو ٹائم بچ جائے گا، تو پھر فائدہ کی ہویا؟ تو میں کیا آپ سمجھتے 2 گھنٹے قرآن پاک پڑھا کے کوئی فائدہ نہیں ہے؟ آدھا گھنٹہ میں بولتا رہا ہوں، حدیث پڑھتا رہا ہوں، تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. 2 گھنٹے قرآن پڑھا اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. میں کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ خاموش. اب چلیے میں پڑھ لیجیے، ختم پڑھ لیجیے. ختم جب پڑھنے لگے تو پھر ناراض، کھلو جا ٹھہرو والے. تو میں کہ اب کیا ہو گیا؟ کہہ رہے والے پھل بھی نہیں آیا تھے، دیگ چاول نہیں کٹے تھے، پانی بھی نہیں آیا. وہ ایک پانی کا گلاس، کوئی دودھ لیٹ ہو گیا، دودھ کا گلاس کیوں نہیں آیا؟ ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہاں رکھے دودھ رکھے، پہلے پانی رکھے، سارا سامان رکھے، تو اس کے بغیر یہ قرآن پاک پڑھا جائے گا؟ یہ نہیں سال ہوگا. چپ کر گیا ہوں. میں مہمان تھا، وہ میزبان تھے. ہوا کیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟
میں بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ مائل با وہابیت. ایسا نہیں ہے. ہاں امام رسالت باب علیہ السلام کے سامنے ایک شخص وضو کر رہا ہے, دھڑ دھڑ پانی بہائے چلا جا رہا ہے. آپ بھی تو ایسے کرتے ہیں جب میں گزر رہا ہوتا ہوں, پانی کی پوری ٹیپ کھولی ہوتی ہے, بازو کو گھما رہے ہوتے ہیں, ٹیپ پانی چل رہا ہے, ادھر بھی چل رہا ہے, پاؤں کو نیچے ایسے کر پاؤں بھی کر رہے ہوتے ہیں, لگاتار وضو کر رہے ہیں, پانی بہتا چلا جا رہا ہوتا ہے, بڑے مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں, خود بھی مسواک کر رہے ہیں, ٹیپ کھول دیتے ہیں. شیخ صاحب مسواک ٹوٹی کھلی ہوئی ہے, مسواک کرے چلے جا رہے ہیں, اور ٹوٹی کھلی ہے, منہ پر صابن ملی جا رہے, ہاتھ کو ملی. میں کہ یہ کیوں کھول رکھی ہے, اس کو تو بند کر دو, اس کو تو بند کر دو. ایسے دیکھتے مجھے ایسے. جی مولوی صاحب کر دینے. اب چونکہ میں مولوی صاحب ہوں تو مجھے کچھ کہہ نہیں سکتے. جی مولوی صاحب ٹھیک ہے. رسالت امام علیہ السلام کے سامنے وہ پانی بہائے چلے جا رہے تھے, تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو, یہ تم اسراف کر رہے ہو. عرض کیا رسول اللہ پانی کے اندر بھی؟ امام مسلم کی حدیث ہے جی, ابن ماجہ کی 425 نمبر. فرمایا نام ہاں. فرمایا ان کنتا لا نہر جار, فرمایا اگر تم بہتی نہر پر بیٹھ کے وضو کر رہے ہو, وہاں سے بھی تم نے پانی زیادہ استعمال کیا, اللہ تم سے اس کا بھی حساب لے گا, اور تم اس کا جواب دے ہو. اس زیادہ پانی کے استعمال پہ اللہ تمہیں سزا دے گا. اللہ تمہیں کیا دے گا؟ سزا دے گا. تو نہ ٹوٹیاں کھول کے بیٹھا کرے نا. کیا مسئلہ کیا آپ لوگوں کو؟ اگر آپ صابن سے ہاتھ دھو رہے ہیں یا کوئی واش پڑا ہے اوپر آپ کے, تو آرام سے اس کو ٹیپ کو تو بند کرے نا. اب تو خیر سینسر آ گئے, یہاں تو سینسر نہیں ہے, لیکن کم از کم اتنا تو کرے نا آپ, اس کو تو ٹرن آف کرے. نہیں کرنا, وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حدیث لے رہا ہوں امام مسلم کی, اور حدیث کا نمبر 784. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر, اور 2 پلرز کے مابین ایک رسی بند کے آپ کے گھر کی طرف جا رہی تھی. فرمایا یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ یہ رسی کس نے باندھی؟ امام مسلم کی حدیث ہے, حدیث کا نمبر 784. بھائی یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ آپ نے پوچھا ما ھذا الجبل, یہ رسی کیسی ہے؟ حبل. قالوا حبل لزینبہ. آپ سے کہا گیا یہ رسی ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بندھوائی ہے. کسے بندھوائی ہے؟ آپ گھر تشریف لے گئے, فرمایا زینب یہ رسی کیوں بندھوائی ہے؟ عرض کرتی ہیں کہ میں رات کو اور دن کو عبادت کرتی ہوں, اور جب عبادت کرتے مجھے جھونکے آتے ہیں, نیند کے جھونکے آتے ہیں, میں ایگزاسٹ ہو جاتی ہوں, میں تھک جاتی ہوں, تو میں تھام لیتی ہوں, سہارا لے لیتی ہوں, یا میں اس کے ذریعے اپنی تھکاوٹ کو دور کر لیتی ہوں. اینی ہاؤ. آپ نے فرمایا ہلو, کھولو اس کو. فرمایا کھولو اس کو. جب تک آپ حشاش بشاش رہیں, طبیعت پر بوجھ نہ ہو. لسن ٹو می کیئرفلی. آپ لوگ رات بھر 100 نوافل پڑھتے ہیں. کتنے نوافل پڑھتے ہیں؟ جھوم رہے ہوتے ہیں, برا حال ہوتا ہے. نوافل 100 پڑھ رہے ہیں. وائی؟ فرمایا اتارو رسی. اور اس کے میں جب تھک جاتی ہوں تو فرمایا نہیں, جب تک طبیعت حشاش پشاش رہے, طبیعت میں نشاط رہے, تازگی رہے, اتنی عبادت کرو. اور جب طبیعت کے اندر تازگی اور بشاشت ڈکریز ہونا شروع ہو جائے, عبادت چھوڑ دو. فرمایا ہلو, کھولو اس کو. فائزہ کاسیلا قادا. فرمایا جب تھک جایا کرو تو بیٹھ کے آرام کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ آرام کر لیا کرو. ٹھیک ہے. میں نے امام مسلم کی حدیث پڑھی آپ کے سامنے. مذہبی القابات میں بھی غلو ہوتا ہے جی. یہ اپنے افتخار صاحب کی میرے اور آپ کے لیے پیغام آیا ہے, اور شیخ اخلاق صاحب کے لیے. انہوں نے کہا ہے علامہ صاحب مہربانی کر کے نماز جمعہ کی جماعت کا وقت 5 یا 10 منٹ پہلے کر دیں, کیونکہ ہم سرکاری دفتر سے جمعہ پڑھنے آتے ہیں. بریک کے بعد دفتر ٹائم پر پہنچنے سے دیر ہو جاتی ہے. مہربانی فرما کے اس کو پہلے لے آئیے. آئی ایم مینٹلی سک. میں ذہنی مریض ہو جاتا ہوں. آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو فنش ان ٹائم مائی سرمن. میں کوشش کرتا ہوں, اور آپ نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے. انتظامیہ تو بیچاری کئی سالوں سے کہہ رہی ہے مجھے کہ علامہ صاحب ٹائم 2 بجے کر دیو. جب دیکھا کہ علامہ صاحب باز نہیں آتے, بیچاروں نے آگے بڑھ کے سوئی 2:10 پہ کر دی ہے. وہ تیری سن دے, یہ تو سن دی
ہی از ان آور کنٹرول، اٹس ان آور کنٹرول. یہ تو آپ کے قابو میں تھی نا، میں بے قابو تھا. انہوں نے دیکھا کہ اتنے سالوں سے کیا کہ بھی علامہ صاحب پر اثر نہیں ہوا، بزرگ آدمی ہے، عالم دین ہے، کیا کہیں اس کو، کچھ نہیں کہا جا سکتا نا. تو انہوں نے سوئی کو نیچے ڈاؤن کر دیا کہ 10 منٹ نیچے کر دیے، چل اے تو تھلے جاوے. اب جو کہ پوچھتا ہے نا جی نماز کا ٹائم اس طرح کہتے ہیں وہ دیکھو 2:10 لکھا ہوا ہے، وہ سامنے لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق دیکھ لو. تو وہ سیف سائڈ لے لیتے ہیں، 5 لکھا ہوا ہے. چلے آپ دعا کریں، آئی ٹرائی مائی بیسٹ. میں سے کوشش کرتا ہوں اولیاء کرام کے مزار پر جانے. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ اس پر کمیٹڈ ہے، اور غلطی مجھ سے ہوتی ہے. میں اس کو کوشش کرتا ہوں اصلاح کرنے کی. اولیاء کرام کے مزار پر جانے اور وہاں دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیجیے، بڑا آسان طریقہ ہے. فاتحہ پڑھیے، ٹھیک ہے. وہ سارا جو کوئی پڑھا ہے کہ یا اللہ میں نے جو تیرا کلام پڑھا تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اے مالک تو قبول فرما لے. جو تو نے قبول فرمایا یہ میرا کلام، اس کا مجھے اپنی شان کے لائق اجر عطا فرما دے. اپنی شان کے لائق یہ ضرور کہنا ہے، جو کہ میرے اور آپ کے پیمانے محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں. اللہ کا پیمانہ لامحدود ہے. اللہ خود لامحدود ہے، اس کے پیمانے بھی، اللہ کے پیمانے بھی لامحدود. وہ خود بھی کیا ہے؟ تو یا اللہ اجر وہ عطا فرما جو تیری شان کے لائق ہو. تو آپ بھی لامحدود ہیں، اجر بھی لامحدود دیں، کیونکہ لامحدود محدود نہیں کرتا. لامحدود محدود نہیں ہو، نہ وہ محدود ہے نہ وہ محدود کرے گا. پھر یا اللہ جو اجر تو نے عطا فرمایا وہ میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے. تیرے نبی کے توسل سے جمیع انبیاء علیہ السلام، صحابہ کبار، اہل بیت اطہار، تمام سلاسل کے اولیاء، صلحاء، ائمہ، مجتہدین، مفسرین، سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے. اور اخص الخاص اس کا ثواب صاحب مزار کو پہنچا دے. کس کو پہنچا دے؟ اب یا اللہ ان تمام کے صدقے یا اللہ میری مشکل بھی آسان فرما دے. میری مشکل بھی، میں تیرے ولی کے در پہ آیا ہوں، تجھے تیرے اپنے پیاروں کا واسطہ دیتا ہوں، میری مشکل کو آسان فرما دے. میں رنج میں ہوں، میں الم میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں. اے میرے مالک اپنے اس ولی کا بھرم رکھتے، اپنے نفوس قدسیہ کا بھرم رکھتے یا اللہ میری مشکل کو آسان کر دے. کس سے آسانی مانگنی ہے؟ کسے مانگنی ہے؟ ونس اگین کسے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے. طریقہ سمجھ آ گیا؟ آ گیا نا؟ چلو ٹھیک ہو گیا. بڑا مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ کوئی نقیب محفل مجھے جب کہتا ہے نا شیخ الاسلام، شیخ الحدیث اور خطیب بے بدل اور نمونہ اسلاف اور محقق دوران اور محقق الاثر، علامات الاثر، فقیہ زمان، علوم خفی اور جلیہ کے ماہر، وقت بہکی وقت، ولی کامل ثانی جنید جناب علامہ بدر الزمان صاحب مائک پر تشریف لاتے ہیں. نہیں آپ بچے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے محافل کے اندر. افتخار صاحب آپ کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے؟ نہ تو میں بیکی وقت ہوں. شیخ اکرم صاحب آپ تو دینی مجالس میں بہت جاتے ہیں، آپ کو پتہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. مجھے آپ نے شیخ الاسلام بھی کہا، شیخ الفقہ بھی کہا، شیخ الحدیث بھی کہا، موقع سارے القابات دے دیے آپ نے مجھے، سارے دے دیے. قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ، سارے القابات مجھے دے دیے. بس ایک نبی نہیں کہا، باقی سارا کچھ کہہ دیا ہے. سارا کچھ آپ نے کہہ دیا ہے. نہ تو میں نے آپ کے قابو میں آنا ہے، میں آپ کے قابو میں کہاں سے آ جاؤں گا. یہ اعزازات انہی کو دیجئے جو اس کے اہل ہیں. اعزازات انہی کو دیجئے جو ان اعزازات کے کیا ہیں؟ اہل ہیں. اب تو جو میرا دوسرے سال میں بھاگا شاگرد ہے وہ بھی مفتی ہے، وہ بھی شیخ الحدیث ہے، وہ بھی شیخ القرآن ہے، وہ بھی شیخ الفقہ ہے، وہ سارے ہی ہیں. ہم نے لفظوں کو، القابات کو بے توقیر کر دیا، بے وقت کر دیا. ہم اتنا بے توقیر کیا، اتنا بے توقیر کیا کہ سمجھ نہیں آتی کہ کون شیخ الحدیث ہے، کون شیخ التفسیر ہے، اور کون شیخ الفقہ ہے، اور کون شیخ القرآن ہے. سمجھ ہی نہیں آتی ہوا کیا ہے. اتنی افراتفری آپا دھاپی پڑی جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بات سناؤں چھوٹی سی آپ کو. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہت بڑا نقصان ہے. جب آپ نے مجھے ولی کامل کہنا ہے تو میں بچ جاؤں گا. آپ نے مجھے اس مقام پر لا کے کھڑا کر دیا
کہ میرے اندر تکبر اور رونق پیدا ہو گئی، تکبر پیدا ہو گیا. 15 بندے ہاتھ چومے. آپ دیکھیے میرے شاگرد ہیں، آپ لوگ مدرسہ دیکھا آپ نے، جامعہ جویریہ 500-600 طالب علم ہے، سمن آباد میں طالب علم ہے. آپ یقین کریں جو طالب علم کوئی نائب لگ جائے یا امام لگ جائے، کسی مسجد کے اپوائنٹڈ ہو جائے، اس کے ایگزیکٹلی ایٹ دا ویری نیکسٹ ڈے اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. کیا چینج ہو جاتا ہے؟ ایٹیچیوڈ اس کا بدل، اس کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. چینج کرنے والے کون ہیں؟ آپ لوگ. جب اس کے ہاتھ چومتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جبے کو بھی چومیں گے، ہاتھ بھی چومیں گے. کوئی اہل ہو تو ضرور بوسہ دیں، اہل ہو تو ضرور بوسہ دیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے. اب بدلنے والے ہم ہیں. جب القابات دیتے ہیں تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور خوف خدا ختم ہو جاتا ہے. میں خود سمجھتا ہوں کہ میں یونیک ہوں، میں ممیز ہوں، میں ممتاز ہوں، میں سب سے بہتر ہوں. یہ سارے اوصاف میرے اندر ہیں. بس اوقات تو ایسا گمان ہوتا ہے، نقیب محفل ایسے ایسے القابات دیتا ہے، ایسے اچھے انداز میں بلاتا ہے، میں پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہوں. میں کہ یار ایڈیاں خوبیاں میرے اندر، اتنے محاسن، اتنے کمالات، اتنے اوصاف، آج تک مجھے خود بھی 60 سال میں پتہ نہیں چلا. یہ تو اللہ بھلا کرے، اس نے مجھے بتا دیا کہ میرے اندر کیا کیا محاسن ہیں، کیا کیا اوصاف ہے. میں تو دعائیں دیتا ہوں یار، مجھے پتہ نہیں چل سکا. مجھے 60 سال میں خبر نہ ہوئی کہ میں کن محاسن کا، کن اوصاف کا، کن خوبیوں کا مالک ہوں. یہ تو نقیب محفل کی اللہ زندگی کرے مائک پر آیا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ میرے اندر کیا کیا اوصاف ہیں. اس کے بعد پھر میرے دل سے خوف خدا جاتا ہے، پھر اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. میں انسان نہیں بنتا. علی المرتضی شیر خدا، مرحب کا واقعہ سنا آپ نے؟ سنا مرحب کا؟ وہ خیبر کا جو مرحب نے آ کے بڑی لمبی چوڑی گردان پڑھی تھی کہ میں مرحب یہ اور میں مرحب وہ اور میرا خاندان یہ اور میں نے وہ مقابلہ جیتا، میں نے وہ مقابلہ جیتا، میں نے وہ جیتا. 10 منٹ مرحب نے حملہ آور ہونے سے پہلے 10 منٹ وہ اپنے القابات، خطابات اور اپنے کمالات گنواتا رہا. شیر خدا میدان میں اترے، آگے میدان میں فرماتے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا میں وہ شخص ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. تلوار نکالی، مرحب کا سر تن سے جدا کر دیا. وہ 10 منٹ اپنے اوصاف بیان. فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا میں وہ علی ہوں، میں وہ شیر ہوں جس کی ماں نے اسے حیدر کا نام دیا. اتنی بات کی، کام ختم کر دیا، سارا کچھ ختم ہوا نا. بات یہ ہے آپ اس کے اوصاف نہ گنوائیں. جب وہ مائک پر آئے گا اس کا کلام از خود بتا دے گا وہ کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. میری بات نہیں میری سمجھے. اگر میں یہ اسپرے کر دوں، فریگرنس چھوڑ دوں یا عطر آپ کھول لیں تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا خوشبو آئی ہے کہ نہیں آئی، آ رہی ہے، آ رہی ہے. Have anybody ever asked? وہ تو از خود بکھر کے اپنی خبر دے دیتی ہے کہ میں خوشبو ہوں. آپ خود ہی کہتے ہیں یار خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے. نو ون نیڈ ٹو آسک، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی پوچھنے کی. اس کو لا کے مائک پر بٹھا دیں، عالم دین کو سادہ سا اعلان کر دیں، اس کو بٹھائیں، وہ کلام کرے گا، پتہ چل جائے گا کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، وہ کس کیٹیگری میں ہے. اتنے القابات نہ بخشا کریں، اللہ سے ڈرا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسہم وعالم بمن اتقى. سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں من اتقى، اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی تعریفیں خود نہ کیا کرو میں بڑا متقی، بڑا پرہیزگار. اللہ فرماتے ہیں هو عالم بمن اتقى، تمہارا رب بہتر جانتا ہے تم میں سے متقی کون ہے. اللہ نے میں بہتر جانتا ہوں. تم خود ہی قصیدے پڑھے چلے جا رہے ہو، اپنے خود ہی تعریفیں کیے چلے جا رہے ہو، خود ہی شیخ الحدیث، خود ہی شیخ القرآن، خود ہی مفسر. نہ جانے کتنے القابات کا بوجھ اپنے کندھوں پر لے کر عوام کے سر پر مسلط ہو جاتے ہو. اللہ فرماتے ہیں میں بہتر جانتا ہوں، عالم، میں بہتر جانتا ہوں کہ تمہارے اندر کیا خوبی ہے. عالم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء. تم کہتے ہو ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے نیک ہیں. صوفی وصفا ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں. نو نیڈ ٹو گیو اینی باڈی ٹو اینی کائنڈ آف ٹائٹل، ضرورت نہیں ہے. اس کا وجود از خود آپ کو خبر دے دے گا کہ وہ کتنا متقی ہے. اور رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے دو کھڑے تھے آپس میں، وہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، دونوں تعریف کر رہے ہیں. آپ نے دیکھ رہے وہ کا فرمایا تم دونوں برباد ہو جاؤ. کہتا تھا ان کا صاحب کا، اپنے بھائی کی گردن کاٹ کے رکھ دی تم نے، اپنے بھائی کی گردن کاٹ کے رکھ دی ہے.
غلو فی الدین. اور آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کسی کی تحسین کرنی ہو تعریف کرنی ہو تو کریں کیسے؟ کسی کی تعریف اور تحسین کرنی ہو تو کریں کیسے؟ آپ سننا چاہیں گے؟ نہیں؟ کسی کو اپریشیٹ کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ سو واٹ از دا وے ٹو اپریشیٹ اینی باڈی؟ کیسے کرنا ہے اپریشیٹ؟ چلے میں مثال دیتا ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں. ایک طویل عرصہ گزر گیا میری اور آپ کی رفاقت اور سنگت کا. کوئی اگر آپ کو میرے منہ پر کچھ کہنا پڑ جائے تو آپ مجھے کیسے اپریشیٹ کریں گے؟ ایک اچھی رفاقت ہے نا، دیرینہ رفاقت ہے. ربع صدی تو گزر گئی، ربع صدی تو آپ کے ساتھ گزر گئی. آپ نے فرمایا کہ جب کسی کی تعریف کرنی ہو، پتہ ہو وہ اچھا آدمی ہے، تو کہیں کہ میرے علم کے مطابق مولانا بدر الزمان پڑھا لکھا، سمجھدار، سنجیدہ فہمیدہ اور ایک اچھا آدمی ہے. میرے علم کے مطابق، میرے ولا ازکی علی اللہ احدا، لیکن میں اللہ کے نزدیک کسی کو پارسا قرار نہیں دے سکتا. نہیں، بات نہیں سمجھے، نہیں سمجھ آئی بات آپ کو. کہ میرے نزدیک ڈاکٹر پرویز صاحب، شیخ کرامت صاحب، میرے نزدیک حافظ صاحب، all are good persons, but before my eyes, just like Shkil, that's my son, Imran صاحب, a lot of persons are here. میرے نزدیک یہ لوگ اچھے ہیں، میرے نزدیک یہ لوگ کیا ہیں؟ اچھے ہیں. ولا ازکی اللہ احدا، لیکن میں نہیں جانتا کہ اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے، اور نہ میں خدا کے نظروں میں انہیں پارسا قرار دے سکتا ہوں. آپ کسی کو پارسا قرار دے سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں بہشتی، جنتی ہیں؟ آپ کو تو چین ہی نہیں آتا کسی کو جنتی قرار نہ دے لیں تو آپ تو رکتے ہی نہیں ہیں. نہیں، آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرے نزدیک بہت اچھے ہیں. رسالت مابرس ہم ارشاد فرمایا گئے الناس فی وجوہ المداحین التراب، ہمیں حکم دیا کہ جب کوئی تمہاری بہت زیادہ تعریف کرے اس کو منہ پہ مٹی ڈال دو. ناٹ فزیکلی، ناٹ پریکٹیکلی، جسٹ اے ریزا پروورب. آپ اس کو یوں دیکھیں کہ اس کی گفتگو کو ناکام بنا دیں. عبداللہ ابن عباس گئے تھے اپنی ماں کے پاس، ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ. ان کی بڑی تعریف کی، لمبی حدیث آتی کہ آپ نبی پاک کی رفیقہ حیات تھیں، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کے بستر پر وحی نازل ہوئی، آپ کنواری تھی، بہت باتیں کی. فرماتے ابن عباس چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ. کاش میں عائشہ نہ ہوتی، کاش میں عائشہ نہ ہوتی، میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی جسے کوئی نہ جانتا. کیوں میری تعریف کرنے آئے ہو؟ اپنی زبان کو بند کر لو. میں آپ کی زبان سے کچھ نہیں سننا چاہتی کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. کاش عائشہ نہ ہوتی، کوئی بھولی بسری چیز ہوتی. میری تعریف کریں تو میں تک خوش ہو جاتا ہوں. اور اگر کوئی ساتھ خاموش بیٹھا ہو تو کہتا ہوں تسی میں میں سنیا نہیں آلے، تسی میں جاندے نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ گھنٹے سے قصیدے پڑھ رہا ہے تو آپ کی چپ بیٹھے ہیں، آپ بھی ساتھ شروع ہو جائیے. ایسا ہے نا؟ فرمایا ایسے لوگوں کے منہ مٹی ڈال دو. چلیں بس کرتے ہیں جی. ابھی تو میں نے اور دین بڑا آسان ہے جی، دین کے اندر غلو نہ کریں. کوئی سوالات کے جوابات بھی دیکھتے ہیں. یہ تو میں نے جواب دے دی میرا خیال ہے. کوئی چھوٹی موٹی باتیں کرتے ہیں جی. ابھی کوئی واٹس ایپ پہ کویشچن آیا ہوا تھا جی، یہ بھی دیکھ لیتا ہوں. کوئی ایسا سے بات کرتا ہوں. ودن 2 or 4 to 5 minutes I'll try my best to finish it my sermon. وہ کہتے ہیں جی کہ I am unable to place my nasal bone on the floor. کہتے ہیں کہ یہ اچھا، یہ چلے آپ مجھے سمجھا دیں، یہ آپ کی جو نیزل بون ہے، از اٹ نیسیسری ٹو پلیس آن دا گراؤنڈ اینڈ پریس دا گراؤنڈ؟ از اٹ نیسیسری؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیزل بون جو ہے ڈیورنگ دا پروسٹریشن، سجدے کے دوران، اٹ شوڈ بی پلیسڈ آن دا فلور اینڈ پریس اٹ؟ وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ اسپاٹ ہیز اپیئرڈ آن اٹ. یہاں ایگزیکٹلی میری نیزل بون پہ جو ہے وہ دانا سا نکل آیا. تو کہتے ہیں کہ میں unable to place my nasal bone on the floor، میں اس کو نہیں رکھ سکتا. تو پوچھ رہے ہیں کہ will my prayers be valid؟ یہ میری نمازیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ تو آپ پھر رائے آپ دے دیں. ہو جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں.
یہ تو میرے ناک پر تو کوئی پرابلم نہیں. آئی ہیونٹ اینی کائنڈ آف اسپاٹ آن مائی نیزل بون. آئی ہیونٹ اینی کائنڈ آف اسپاٹ. دیٹ از کلیئر. تو کیا میں بھی اگر نہ رکھوں تھوڑا سا اتنے چک کے سجدہ کرنا, یہ پیشانی کو رکھ لوں پر فور ہیڈ کو اور یہ نہ لگاؤں تو پھر نہیں ہوگا, سجدہ نہیں ہوگا. پکی بات ہے. آر یو کنفرمڈ؟ اٹ مین یو وانٹ ٹو سیٹ دیٹ ان پروسٹریشن nasal bone and the forehead should be placed on the floor. یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ چل جی میں جان بوجھ کے نہیں ناک لایا تھلے. Then what happened? شیخ رحمت صاحب میں نے ناک نہیں لگائی, میں نے پریس نہیں کی, یہ ناک میری اٹھی ہوئی تھی, نیزل بون پیشانی میں نے لگا لی ہے, وہ سجدہ ہو گیا؟ بتا دیں ہو گیا. پھر کیا کروں؟ It is necessary to place your nasal bone on the floor. And if you avoid to place your nasal bone on the floor, then your prayer is not valid. And you have to revise your whole prayer. You have to revise your... جے نک نہیں لگا زمین تے, تھلے نہیں لایا جان بوجھ کے, شرعی عذر بھی کوئی نہیں سی تے نک لانا سی تھلے تے نہیں لایا, نماز نہیں ہوئی. نماز اینڈ یو ہیو ٹو ریوائز یور پریئرس. یہ واجب ہے, اور واجب کو قصداً چھوڑ دینا اس کے لیے نماز کیا ہوتی ہے؟ واجب الاعادہ ہوتی ہے. واجب الاعادہ ہوتی ہے. بڑی لمبی بحث کرنی تھی آپ نے, میں نے آپ کے ساتھ, لیکن میں کرتا نہیں, بحث کی اور بات کر لیتا ہوں. وہ بحث یہ تھی, آپ سے پوچھ لیتا ہوں, ویسے بات نہیں کرتا چونکہ وہ بھی انہوں نے کہا نا کہ علامہ صاحب یہ جلدی نماز کروایا کریں. وہ یہ کیا خیال ہے, یہ ٹخنوں کے نیچے جو آپ کی پینٹیں اور آپ کی شلواریں, اچھا 2 حدیث سن لیجئے, اس کے بعد پھر آپ سے پوچھتے ہیں. رسول کریم علیہ السلام کا تہبند جو تھا وہ نصف ساق تک تھا, آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا. کہاں تک ہوتا تھا؟ کہاں تک؟ سنت یہ ہے کہ آپ کا ٹراؤزر, آپ کا پتلون, شلوار جو بھی ہے, دیٹ شوڈ بی ہاف, آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے, یہ افضل ہے. امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں جی, ما اسفل من القعبین من الازار فی النار, جس کے ٹخنے اس کے تہبند یا ٹراؤزر پینٹ سے ڈھکے ہوں گے, فرمایا من الازار فی النار, وہ جہنم میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ اگلی حدیث میں امام مسلم کی, ان ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازارہ المومن الی نصف الساق, مومن کی ازار تہبند اس کا ٹراؤزر شوڈ بی اپ ٹو دا نصف لیگ, ہاف لیگ کہتے ہیں. اگر ایسا نہیں, فما کان من الی القاب, فرمایا اور جو ٹخنوں سے نیچے ہے, فلا باس وما کان تحت القاب ففی النار, وہ ٹخنوں سمیت اس کے پاؤں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. کہاں ڈال دیے جائیں گے؟ چلے جی, میں وہ آپ نے دیکھا نا کوئی ڈرامے دکھاتے ہیں, ڈرامے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا, جب اس کا کلائمیکس آتا ہے تو اس کے اگلی ایپیسوڈ تک لے جاتے ہیں. اچھا آپ مجھے ایک بات کا جواب تو دیں, یہ جتنے بھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہیں, یہ آپ سب کے یہ ٹراؤزر اور پینٹیں اور یہ شلواریں اور یہ جو کچھ بھی تہبند پہن رہا ہے شیخ صاحب, یہ سب کی ٹخنوں سے اوپر ہیں یا نیچے ہیں؟ تو اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سب نے جہنم میں جانا ہے, یا آپ کی ٹانگیں جہنم میں جائیں گی؟ یہ تو حدیث میں نے امام بخاری مسلم کی پڑھی ہے, نہیں پڑھی میں نے. تکبر کی تشریح بھی تو آپ کریں گے نا, آپ اس کے مخیلہ بات انہوں نے ٹھیک کی, بات آپ نے ٹھیک کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں مولانا حوالے دے کے بتائیں. اب انصاف کے دل میں خوف پیدا ہوا ہے؟ نہیں خوف پیدا ہوا. مجھے ایک بات تو بتائیے, اتنی لوگ ہیں, میسز ہمارے مسلمانوں کے موسٹلی شلواریں پتلونیں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں, تو کیا میں ڈکلیئر کر دوں کہ all will go to the hell؟ ڈکلیئر کر دوں آج میں؟ حدیث تو یہی کہتی ہے, حدیث تو یہی بتاتی ہے کہ میں سب کو کہہ دوں کہ آپ سب نے یہ سب کے پاؤں اور یہ ٹانگیں اور ٹخنوں سے نیچے سب جہنم میں جائے گا. نہیں, ایسا نہیں. اب اس پر میں ایک علمی
مباحثہ کروں گا آپ کے ساتھ، مجھے یاد کروا دیجیے گا. مجھے ایک دن شکیل بیٹا واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کر دینا کہ مولانا علامہ صاحب کل آپ اس فرائیڈے کو آپ نے اس وقت جمعہ ہے اور آپ نے تفصیل کے ساتھ اس پر ڈیبیٹ کرنی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آیا ہمارے پاؤں بھی جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. نہیں جائیں گے تو کس بنیاد پر آپ کہتے نہیں جائیں گے، اس کے حوالہ جات دیجیے اور ہمیں ان ڈیٹیل بتائیے. وگرنہ بڑا مشکل ہو جائے گا اگر میں ان دونوں حدیث کو لے کے مستقل کہتا ہوں کہ سب کے سب جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، تو آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ کسی کو وے آؤٹ ہی نہیں ہے کسی کے پاس. اب اس پر میں ڈیبیٹ کروں گا تمام احادیث کی بنیاد پہ، فقہ کی بنیاد پہ، ائمہ کی بنیاد پہ، اور پھر بتاؤں گا کہ اس کا ریمیڈی کیا ہے، حل کیا ہے، جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. چلتے چلتے کوئی جمعے کی نماز ہے جی ہماری، کتنی پڑھی جائے، کیا پڑھا جائے؟ اب پہلے کتنے پڑھنے ہیں، کیا پڑھنا ہے جی پہلے؟ ابھی میں اترنے لگا ہوں نیچے، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اچھا، اس کے بعد پھر 2 فرض، اس کے بعد پھر 4 سنت. موقع ہے غیر موقع ہے؟ اچھا، موقع ہے غیر موقع ہے؟ آواز آہستہ ہو گئی ہے. موقع ہے، چلے ٹھیک ہو گیا. پھر یہ سنت موقع ہے یا غیر موقع ہے؟ موقع ہے غیر موقع ہے؟ جان دی یار. غیر موقع ہے. اس کے بعد 2 نفل. چلے افتخار صاحب ٹھیک ہو گیا. نماز آتی ہے جی آپ کی، اللہ آپ کو زندگی دے لمبی اور حیات دے اور برکت عطا فرمائے کہ یہ میری رفاقت اور سنگت میں آگے اتنے ٹرینڈ لوگ ہیں. کہتے ہیں علامہ صاحب جو کہ انہوں نے حدیث سن رکھی، کان نبی یرکع قبل الجمعۃ 4، نبی کریم علیہ السلام جمعہ سے پہلے کتنی پڑھتے تھے؟ لا یفصل فی شیء منہن، ایک ہی سلام کے ساتھ آپ 4 رکعت پڑھتے تھے. اور امام ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن صائب فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام جو ہے انہا ساعۃ، آپ سے پوچھا گیا 4 آپ پہلے کیوں پڑھتے ہیں، یہ 4 رکعت پہلے کیوں آپ ادا فرماتے ہیں؟ فرمایا انہا ساعۃ، جب سورج زوال پذیر ہو جاتا ہے تو فرمایا پھر ایک گھڑی ایسی آتی تفتح فیہا ابواب السماء، اللہ زوال کے بعد آسمان کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. اور جو 4 رکعت یہ پڑھتا ہے پہلے ظہر کی نماز سے پہلے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. احب ان یسعد فیہا عمل صالح، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب جنت کے دروازے کھلیں تو میرا عمل صالح براہ راست اللہ کے پاس چلا جائے. یہ پہلی سنتیں پڑھا کریں، پہلی سنتیں پڑھا کریں. اور علی المرتضی شیر خدا کان یصلی قبل الجمعۃ 4 رکعات، 4 رکعت پہلے پڑھتے، وبعدها 4 رکعات، بعد میں کتنی پڑھتے؟ 4 رکعت پڑھتے. یہ تفصیل آگے بہت آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ نے مجھے سنا اور سماعت کیا. ٹائم پھر ہونے والا ہے، جلدی سے سنتے پڑھ لیجئے فٹافٹ.